بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج وہ مبارک رات آ چکی ہے جس رات کا سب مسلمانوں کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ رات ہے شب قدر کی رات۔ 26 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ رات شب قدر کی رات ہے، یعنی کہ وہ رات 27 رمضان المبارک کی رات ہے۔ تو دوستو یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہیں، اور یہ رحمتیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک برستی رہتی ہیں۔ اس رات کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بڑا خوش ہوتا ہے جو اس رات خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اس رات کو عام راتوں کی طرح مت گزاریں۔ یہ اتنی مبارک رات ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنے کا اجر 1000 مہینے کی راتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ اس رات کیا جانے والا ایک آسان سا عمل شیئر کریں گے، اور یہ عمل نماز کن فیکون کا عمل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس رات میں اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری جو بھی زندگی گزری، جیسی بھی زندگی گزری، اس زندگی کو بھول کر ہم اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کرنے پر آتا ہے تو وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ مانگنے والی رات ہے۔ اس رات اللہ سے خوب مانگو، جو آپ کا جی چاہے آپ اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ یقین جانو کہ آپ کے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا اور آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کرے گا۔ دوستو، جب آپ اس رات خشوع و خضوع کے ساتھ نوافل ادا کرو گے، قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، نماز عشاء بعد جماعت ادا کرو گے، اور اس کے بعد نماز فجر بعد جماعت ادا کرو گے، تو یقین جانیں کہ یہ رات آپ کے لیے جنت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس رات میں کی جانے والی آپ کی یہ عبادت اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کر سکتی ہے۔ اس رات میں بڑے عظیم اعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے افضل ترین عمل استغفار کا عمل ہے۔ اب استغفار کا عمل افضل ترین اس لیے ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں آپ جتنا زیادہ توبہ استغفار کا عمل کرو گے، اتنے اللہ رب العزت کے قریب ہوتے جاؤ گے۔ جتنا زیادہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ گے، آپ کے یہ آنسو آپ کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، بندہ جب زمین میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اپنی گزری ہوئی زندگی پر افسوس کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر فخر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، بس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف نہیں کرتا، بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو آپ نے آج شب قدر کی رات اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے، اور اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سی نعمتوں سے نوازے گا، اس نماز کے پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے، پہلے فائدے اچھی طرح سن لیں، اس کے بعد نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ دوستو، اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع ملے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کا راضی ہو جانا
ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ گھر میں کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ ان فوائد کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ تو دوستو، اس نماز کو آپ نے اس رات پڑھنا کیسے ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ پوری رات آپ کے پاس ہے۔ پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ نماز کن فیکون اس نماز کو پڑھ سکتے ہو۔ اور اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہو تو اس نماز کو نماز تہجد کے وقت پڑھا جائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیسیکلی یہ نماز کسی بھی حاجت کے لیے ہے۔ تو اس کی نیت آپ نے اس طریقہ کار سے کرنی ہے کہ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے ان 4 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ کے یہ 4 نوافل مکمل ہو جائیں گے، آپ کی نماز کن فیکون مکمل ہو جائے گی۔ اب اگر آپ ان نوافل کو 2 کر کے پڑھنا چاہو تو 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ 4 نوافل اکٹھے پڑھنا چاہو تو ان 4 نوافل کو اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ 4 نوافل ادا کر لیں، یہ 4 نوافل پڑھ لیں، تو پھر اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ کن فیکون ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس دعا کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ سے خوش ہو جائے، آپ سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد اپنی حاجات کے لیے دعا مانگو، اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، حلال اور پاکیزہ رزق کے لیے دعائیں مانگو۔ جو دعا آپ کے ذہن میں ہے آپ ان تمام دعاؤں کو مانگو انشاءاللہ۔ اس ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آج 27 رمضان المبارک شب قدر کی رات یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔